الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعین۔ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ یہاں پر رکے تھے برعکس اس کے مذہب کا جوہر ایمان، اور ایمان کی مثال ہے بے منت عقل، جسے ایک بہت بڑے صوفی شاعر نے رہزن کہا ہے، یعنی عقل کو۔ تو اس پہ پچھلی بار گفتگو کی تھی کافی تھا۔ انسان کے دل زندہ سے اس کی مخفی دولت یعنی ایمان چھین لیتی ہے۔ خواجہ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ کے منطق طیر میں ذاکی علم لفظ چورا حسنت بیشتر راہ دل آگاہ حسنت۔ اور بعض روایات میں علم جدل، علم لزج کی بجائے علم جدل آیا ہے، لزج اور جدل۔ لیکن جیسے کہ پچھلی بار ہم نے دیکھا اس میں یہاں ایک تو ایمان ہے، مذہب سے شروع کر رہے ہیں۔ مذہب کا کہہ رہے ہیں کہ ایسنس جو ہے، اس کا جوہر جو ہے ایمان ہے۔ جو انگریزی میں جو مذہب کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ریلیجن، اور کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن کی بنیاد جو ہے فیتھ جو ہے وہ ایمان کا ترجمہ ہے۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ فیتھ سے ان کی مراد یہاں یہ ہے کہ کسی چیز کو قبول کرنا، بلا دلیل کے، کیونکہ اس کا جو کنٹراسٹ کر رہے ہیں وہ عقل سے کر رہے ہیں، اور عقل کو رہزن کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو رہزن ہے وہ شیطانی عقل ہے، اور ایمان کی بنیاد جو ہے وہ علم ہے، اور عقل جو ہے، عقل سلیم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ علم کے اللہ کی نعمت ہے، اور علم کے ذرائع میں سے۔ اور ایمان جو علم پر مبنی نہ ہو وہ حقیقتاً جو ہے ایمان نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ایمان کی بنیاد ہے وہ علم ہے، ایمان کی بنیاد جو ہے دلیل ہے۔ اب ظاہر ہے علم کے مراتب ہیں، لیکن یہ کہنا کہ علم جو ہے وہ اس کی بنیاد صرف فیتھ ہے، اور فیتھ سے مراد جو ہے ایمان بلا دلیل کے اور صرف احساس کی بنیاد پہ، کیونکہ اس پہ آگے آئے گا، کیونکہ جو فیتھ کی بنیاد ہے فیلنگ، احساس۔ لیکن احساسات جو ہیں ہمارے، ان کا تعلق بھی عقل سے ہے، اور احساس بھی ایک ذریعہ علم ہے ان معنوں میں۔ لیکن جو وہ علم بنتا ہے وہ عقل اور دوسرے ذرائع علم کی مدد سے بنتا ہے۔ تو یہ ایک میں یہاں صرف خاکہ پیش کیا ہے، اس کو جیسے چلیں گے پہ اور مباحث جو ہے واضح ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو برعکس اس کے مذہب کا جوہر ہے ایمان، برعکس یعنی فلسفے کے برعکس۔ ایمان اور ایمان کی مثال ہے بے منت عقل، جیسے اسلام کے ایک بہت بڑے صوفی شاہ نے رہزن کہا، جو انسان کے دل زندہ سے اس کی مخفی دولت چھین لیتی ہے۔ تو عقل شیطانی جو ہے وہ رہزن ہے، اور ایمان کی بھی قسمیں ہیں، یعنی ایمان رحمانی، ایمان شیطانی۔ اور ہمارے جو ایمان کی بنیاد ہے وہ علم ہے،
اور غیبیات پہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، مثلا یہ کہ اس لیے لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہوتی ہے اس میں، غیب پر ایمان، جو چیزیں ماورائے انسانی تجربہ ہیں، غیب کہتے ہیں، اور اس پر ظاہر ہے کہ آپ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب، لیکن اس ایمان کی بنیاد جو ہے وہی ہے جو علم کے اعلیٰ درجوں میں سے. تو جو ایمان کی مراد ہے وہ کوئی اندھا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان کی مراد وہی ہے، اور وہی جو ہے وہ سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی ہوتی ہے. تو آپ کا ایمان جو ہے وہ سچا ایمان اور حقیقی ایمان ان ایمانوں میں ہے کہ وہ سچی وحی پر مبنی، اور سچی وحی کی صداقت جو ہے وہ صداقت جو ہے رسول کی صداقت، اور وہ جو کہتا ہے اور اس کے معجزوں اس پر مبنی ہے، اور وہ سارے جو ہے علمی ذرائع ہیں. اور لیکن دوسری مطلب یہ ہے کہ تو یہ تو علم ہو گیا، لیکن ایک فرد کی جو ذات ہے، اس کے جو احساسات ہیں، اس کے جو اعتقادات ہیں، اور اس کا جو ذاتی ایمان ہے، اس کے جو مراتب ہیں، وہ اسی بات پہ متعین ہوں گے کہ اس کا علم جو ہے کتنا راسخ ہے، کتنا علم جو ہے اس کا وہ علم حقیقی ہے، اس کے پیچھے دلیل ہے، اس کو سمجھتا ہے سارے مراتب پر، صرف ذہن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ ہے احساس کی بنیاد پہ بھی، اور ذہن کی بنیاد پہ بھی، اور وجدان کی بنیاد پہ بھی، کیونکہ ذات جو ہے ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. اچھا جی، تو ایک برعکس مذہب کا جوہر ہے ایمان، اور ایمان کی مثال یہ ہے کہ بے منت عقل اسلام کے، جیسا کہ اسلام کے ایک بہت بڑے صوفی شاہ نے رہزن کہا ہے، جو انسان کے دل زندہ سے اس کی مخفی دولت چھین لیتی ہے. ایک پرند کی طرح اپنا بے نشان راستہ دیکھ لیتا ہے. کون؟ ایمان، میرا خیال ہے مرادیاں ایمان لے رہے ہیں. ایمان جو ہے ایک پرند کی طرح بے نشان اپنا راستہ، یعنی عقل کی مدد کے بغیر. تو وہ جیسے کہ مولانا رومی نے فرمایا کہ ایک مرحلہ آتا ہے جب جو ہے آپ کو قدموں کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ جو ہے آپ جو ہرن کی ناف ہے اس کی خوشبو جو ہے خود وہی آپ کی راہ بن جاتی ہے. تو ایک وہ مقام ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو ہے آپ کو ذرائع کی ضرورت ہے. ان ذرائع میں عقل جو ہے ایک اہم ذریعہ ہے. وہی میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ مذہب کی حیثیت محض احساس کی نہیں، تو پھر اس کو یعنی یہ تو جو مذہب احساس پہ مبنی ہے تو وہ تو پروٹیسٹنٹ مذہب ہے. مذہب کی بنیاد محض احساس پہ نہیں ہے. جس مذہب کی بنیاد احساس پہ، وہ ایک یعنی پروٹیسٹنٹ، خاص طور پہ جو لوتھر کے خیال میں ہمیں ملتا ہے. اور فیلنگ سے مراد جو ہے احساس یا کوئی خیال یا اعتقاد، لیکن مبہم اعتقاد یا غیر عقلی اعتقاد، irrational belief کو بھی احساس کہتے ہیں انگریزی زبان میں. تو جیسے میں نے کہا احساس جو ہے وہ ذریعہ علم ہے، لیکن یہ کہ احساس جو ہے وہ دوسرے ذرائع علم کے ساتھ مل کر جو ہے ہمیں علم اور یقین کی منزل تک خود صرف احساس کی بنیاد پہ جو ہے نہ علم حاصل ہو سکتا ہے، نہ یقین حاصل ہو سکتا ہے. احساس کی بھی تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ
جو آپ کا عمومی حال ہوگا وہ آپ کے احساسات اس کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کی تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن احساسات بذات خود جو ہے وہ خود مکتفی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ دوسرے جو احساسات ہیں پھر جو ہے ادراکات اور فہم اور عقل ان سب کے محتاج ہیں، ان سے مل کر جو ہے علم حاصل ہوتا ہے، اور پھر علم کے بھی مراتب ہیں جیسا کہ آئے گا۔ مذہب کی عدم محض احساس کی نہیں ہے، اس میں تعقل کا بھی ایک عنصر شامل ہے۔ اس میں کیا شک ہے، یہ نہیں، یہ وجہ ہے کہ مذہب کی تاریخ صوفیہ اور متکلمین کے ایسی دو حریف جماعتوں کی موجودگی سے کبھی خالی نہیں رہی۔ کہ مذہب میں تعقل کا عنصر بھی اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں، یعنی مذہب صرف احساس پر مبنی نہیں ہے، کہ ہمارے یہاں صوفیہ بھی ملتے ہیں جو ان کے خیال میں ان کی بنیاد احساس ہے اور عقل نہیں ہے، اور متکلمین بھی ملتے ہیں جو عقل کے دائی ہیں، لیکن یہ عقل کو ایک بالکل محدود آئینے میں دیکھنے کی بات ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے مطلب یہ ہے کہ قرآن نے مجید اور احادیث پاک کو آپ عقل کے بغیر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی زبان کو آپ عقل کے بغیر کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے یہاں ان کی ایک محدود عقل کا نظریہ مراد ہے، اور متکلمین کے ہاں بھی یہ عقل، ظاہر متکلمین جو ہے عقل کا استعمال کرتے ہیں، عقل استقرائی اور استخراجی، عقل استخراجی، لیکن یہ کہ صوفیہ بھی عقل استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ مطلب صوفیہ کے ہاں جس چیز پہ ترکیز ہے وہ مشاہدہ حق ہے اور تزکیہ نفس ہے، جبکہ متکلمین کیونکہ ان کی بنیادی جو پروفیشن ہے یا ان کا بنیادی تخصص ہے وہ یہ ہے کہ جو باطل نظریات ہیں اور باطل دلائل ہیں ان کا رد کیا جائے، تو وہ دلیل پر جو ہے فوکس کرتے ہیں اور مجادلے اور رد و قط پر۔ لیکن یہ کہ عقل صرف اسی تک محدود نہیں، عقل تو بہت یعنی وسیع چیز ہے، اور عقل جو ہے وہ قرآن و سنت، اس کو ہم قیاس کہتے ہیں، وہ عقل ہی ہے نا۔ اور پھر قرآن اور سنت جو ہے یہ کلام ہے، اللہ اور رسول کا کلام جو ہے وہ عقل کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جو دلالات ہیں الفاظ کے، مطلب یہ ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں یعنی کوئی بھی رسول پاک اور قرآن مجید جو ثبوت ہے وہ یعنی اس کے دو پہلو ہیں، روایت اور درایت۔ یعنی روایت اس بات کا تیقن کرتی ہے کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور یہ رسول پاک نے کہا ہے، اور یہ تو مطلب یہ ہے کہ معجزہ ہے، وہ اس میں اللہ نے اس کو محفوظ کیا، لیکن رسول پاک کی جب حدیث ہم تک پہنچتی ہے تو روایت کے ذریعے جو اس کا تیقن پہلے حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اکرم کے الفاظ ہیں کہ نہیں، اور اس کے کیا مراتب ہیں، تو صحت اور ضعف اور تحسین وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب میں بھی آپ عقل استعمال کر رہے ہیں، یعنی اصول حدیث میں عقلی ہی تو ہے، اور کیا ہے، عقل استقرائی خاص طور پہ۔ اس کے بعد درایت میں جو ہے دلالات الفاظ پہ، کیا لفظ کے معنی ہیں اور اس کے معنی جو ہیں وہ کس قسم کے، اور کس معنی اور مفہوم میں فرق، اور دلالت لفظی اور نطقی میں فرق، اور اس کے کتنے مراتب ہیں، تو وہ سب عقل کے بغیر کیسے یعنی۔ اور پھر فقہ جو ہے، ساری فقہ جو ہے وہ عقل پہ ہی مبنی ہے، اصول فقہ جو ہے وہ اسلامی منطق ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف مطلب صوفیہ اور متکلمین کے ہاں عقل، اور متکلمین کی کوئی اجارہ داری عقل پہ، یہ صحیح نہیں۔ ہاں جس چیز پر متکلمین جو ہے فوکس کرتے ہیں وہ عقل جدلی ہے، تو عقل کی محض ایک قسم ہے اور بہت چھوٹی سی قسم ہے۔
اچھا یہ وجہ ہے کہ مذہب کی تاریخ صوفیہ اور متکلمین یہ دو حریف جماعتوں میں موجود ہیں، کبھی خالی نہیں. حریف تو مطلب نہیں ہے یہ حریف یعنی وہ دو مذاہب ہیں. اور مطلب صوفیہ جو ہیں، اکثر صوفیہ جو ہیں متکلمین بھی ہیں، کئی متکلمین ہیں جو صوفیہ ہیں. مطلب امام مولانا رومی جو ہیں متکلم بھی ہیں، بہت بڑے متکلم. امام غزالی صوفی بھی ہیں، متکلم بھی ہیں. ابن تیمیہ صوفی بھی ہیں، متکلم بھی ہیں. شاہ ولی اللہ صوفی بھی ہیں، متکلم بھی ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ڈائیکاٹمی جو ہے، یہ کم از کم اسلام میں تو ایسی کوئی ڈائیکاٹمی نہیں ہے. سے دو حریف جماعتوں کو موجود ہے، کبھی جس سے اس امر کا سمول ہوتا ہے کہ مذہب کے لیے فکر کا وجود ناگزیر ہے. مطلب یہ کہ کوئی بھی انسانی کاوش ہو، اس کے لیے فکر کا وجود تو ناگزیر ہے. فکر کے بغیر آپ کیسے ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتے. تو یہ تو کوئی ایسی گہری بات نہیں ہے. تاکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہ فکر سے مراد ان کی کوئی خاص چیز ہو تو وہ دیکھیں گے آگے آ رہا ہے. یوں بھی جہاں تک اصول و عقائد کا تعلق ہے، پروفیسر وائٹ ہیڈ نے مذہب کی تعریف بجا طور پر ان الفاظ میں کی ہے کہ پروفیسر وائٹ ہیڈ یہ عام حقائق کا وہ نظام ہے جسے اگر خلوص سے مانا جائے، جیسے اس کا حق ہے، سمجھ لیا جائے تو اس سے سیرت اور کردار بدل جاتے ہیں. تو یہ ایک مذہب کا انسٹرومنٹل، یہ عام حقائق کا وہ نظام ہے. انگریزی میں کیا کہا ہے دیکھتے ہیں. اچھا یہ پروفیسر وائٹ ہیڈ کہتے ہیں کہ ہیئر کو دکھا یہاں پروفیسر وائٹ ہیز ایکیوٹلی ریمارک دیٹ دا ایج آف فیتھ. تو مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا، اردو ترجمے میں یہ مذہب دے رہے ہیں، مذہب کی تعریف نہیں. وہ ایج آف فیتھ، ایج آف ریشنلزم، نہ یہ نہیں. بٹ ٹو ریشنلائز فیتھ از ناٹ اسپریچو فلاسفی وال سیٹنگ ان ججمنٹ. نہیں اس کی بات کریں، ادھر آگے بڑھ گئے تھے. اپارٹ فرام دس ریلیجن از ناٹ ریلیجن آن اٹس ڈاکٹرینل سائڈس، یعنی عقائد کے میدان میں. وائٹ نے مذہب کی تعریف اصول و عقائد کا ترجمہ بھی جہاں تک اصول و عقائد تو ڈاکٹرینل سائڈ. پروفیسر وائٹ ہیڈ ریلیجن از اے سسٹم آف جنرل ٹروتھس، عام حقائق کا نظام ہے. which have the effect، اس کے اثر کی بات کریں، of transforming، کردار کو بدل دیتا ہے. transforming character when they are sincerely held and vividly apprehended. تو مذہب، لیکن جو اہم بات ہے وہ اس نے کہا ہے کہ جنرل ٹروتھس، عام حقائق کا وہ نظام ہے. جنرل ٹروتھ کا کیا مطلب ہے؟ سسٹم آف جنرل ٹروتھ. تو مذہب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سسٹم آف جنرل عام حقائق کا وہ نظام ہے. عام اور خاص حقائق میں کیا فرق ہے؟ حقیقت تو اسپیسیفک ہوتی ہے، یعنی ہم عمومی بات کر سکتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ تمام پرندے فضا میں اڑتے ہیں، تو یہ ایک عام حقیقت ہے. تو ہو سکتا ہے صحیح مراد ہو ان کی، لیکن جو اس تعریف میں جو ہے یہ انسٹرومنٹل اس لحاظ سے کہ اس میں مذہب کو گو کے حقیقت پر مبنی قضایا کا مجموعہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اصل جس چیز پہ زور دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ اگر اس پر آپ ایمان لائیں تو آپ کا کردار بدل جاتا ہے. لیکن کردار کا بدلنا جو ہے وہ مقصود ہے، لیکن یہ کہ حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہے. اس سے اب کردار بدلے یا نہ بدلے یہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت حقیقت ہے. سچائی سچائی اور جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے اس سے آپ کا کردار بدلے یا نہ بدلے. تو انسٹرومنٹیلٹی جو ہے، وہ جو عملی فائدہ ہے مذہب کا، وہ ثانوی چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ سچائی ہے. اگر سچائی نہیں ہے تو وہ ایک جھوٹا مذہب ہے، اس کی حقیقت. بہرحال یہاں رکتے ہیں، یہ کافی اہم بات ہے، تو اس پہ دوبارہ انشاءاللہ غور کریں گے.